حضرت امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن معرکہ حق و باطل میں جن عظیم اقدار انسانی کو دوبارہ زندہ کر کے بشریت کو ان کی تعلیم دی، اپنے اصحاب و انصار سے ان پر عمل کروایا، خود بھی ان پر عمل پیرا ہوئے، بنی ہاشم کو ان کی ترغیب دلائی اور لشکر اشقیاء میں یہ اعلان کیا کہ اگر ان انسانی خصلتوں اور انسانی صفات کے پیکر دیکھنے ہیں اور خدائی صفات کے مظہر اور حسینی خصائل کے مجموعے دیکھنے ہیں تو وہ اس لشکر حسینی میں ہیں۔ اگرچہ تعداد کے لحاظ سے لشکر بہت ہی کم تھا، کمیت کے اعتبار سے انگشت شمار تھا، لیکن کیفیت کے اعتبار سے انسانی قدروں اور انسانی خصائل کے لحاظ سے یہ لشکر کروڑوں اربوں انسانوں پر بھاری تھا، اس لیے کہ ان میں جو صفات، خصائل اور اوصاف پائے جاتے تھے، ان میں سے ہر صفت ہزاروں انسانوں پر بھاری تھی۔ لہٰذا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ فوج حسینی میں سے جب ایک بوڑھا مجاہد مدد حسین علیہ السلام کو نکلتا اور لشکر اشقیاء میں جا کر شمشیر چلاتا تو وہاں پر لاشوں کے پشتے لگا دیتا۔ حبیب بن مظاہر جیسا 90 سال کا بوڑھا، اقدار کا جنگجو، ایثار کا پیکر اور فداکاری کا نمونہ جب اشقیاء کے لشکر کے سامنے جا کر ظاہر ہوا تو دشمنوں نے راہ فرار اختیار کر لی، درحالانکہ بوڑھے صحابی نہ تو شمشیر اٹھانے کے قابل ہے، نہ گھوڑا دوڑانے کے قابل، نہ سپر اٹھانے کے قابل ہے، نہ نیزہ تھامنے کے قابل ہے، نہ ہی تیر روکنے کے قابل ہے اور نہ ہی تیر پھینکنے کے قابل ہے، لیکن ایثار اور فداکاری نے اسے ایسی وجاہت، شرافت اور شجاعت عطا کی تھی، ایسا رعب و دبدبہ عطا کیا تھا کہ اس کی موجودگی وہاں پر لشکر اشقیاء کے لیے ہر تیر سے زیادہ مہلک تھی، ہر شمشیر سے زیادہ تیز کاٹتی تھی۔ سید الشہداء علیہ السلام اپنے انصار کو ورغلا کر نہیں لے گئے تھے، کسی کو کوفہ اور رے کی حکومتوں کا وعدہ نہیں دیا تھا، کسی کو شامات و طامات کے خراج کا وعدہ نہیں دیا تھا، بلکہ چلتے ہی سب کو یہ بتا دیا تھا کہ آؤ، اگر دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس لشکر سعادت میں شامل ہو جاؤ۔ یہاں پر آپ کی جان تو چلی جائے گی، آپ کا سر تو کٹ جائے گا، یہاں پر آپ کو اس دنیا کی بہت ساری چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا، لیکن ساری خدائی صفات، ساری دینی اقدار آپ کے پیکر میں آ جائیں گی، آپ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ بن جاؤ گے، لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کو آپ کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ لشکر اشقیاء جو ہزاروں کی تعداد پر مشتمل ہے، چونکہ منفی اقدار کا حامل ہے، یہ شیطانی صفات کا مالک ہے، تا قیامت بشریت کے لیے قابل نفرت بن جائے گا اور ہر فرد اس لشکر کے تمام افراد پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ ان عالی اقدار میں سے ایثار اور فداکاری ایسی صفت تھی جو سید الشہداء علیہ السلام کے لشکر کے فرد فرد میں موجود تھی، لہٰذا ایثار کا سب سے اعلیٰ نمونہ شہدائے کربلا نے اپنے خون سے قائم کر دیا۔ محرم کی 2 تاریخ کو یہ لشکر کربلا میں وارد ہوا۔ اس وقت سے لے کر عصر عاشور تک جب اس لشکر حسینی کا سپہ سالار بھی شہید ہو جاتا ہے تو جگہ جگہ قدم قدم پر ایثار کے ایسے نمونے سامنے آتے ہیں جو کسی بھی اور مقام پر نظر نہیں آتے۔ حقیقتاً ایثار عاشورائی قدر ہے، ایثار انسانی اقدار میں ایک بہت ہی بڑی قدر ہے، ایثار کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے، ایثار سخاوت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اگرچہ خود ایثار کے بھی مراتب اور درجات ہیں۔ ایثار کا سب سے اعلیٰ درجہ اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے، لہٰذا ایثار کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کی ضرورت کو پورا کرے،
اپنی ضرورت سے چشم پوشی کر کے دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم کرے۔ جہاں پر خیر ملتی ہو، جہاں پر کوئی اچھائی اور فائدہ مل رہا ہو تو انسان ایک قدم پیچھے ہٹ جائے اور دوسرے کو اپنے آپ پر مقدم کرے۔ لیکن جب برائیاں آ رہی ہوں، جب آفتیں اور مصائب نازل ہو رہے ہوں، یعنی جب نقصان کا مرحلہ ہو، تو وہاں پر دوسرے کے پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے۔ جیسا کہ مجموعہ ورام میں آیا ہے، سخاوت اور کنجوسی دونوں کے درجات ہیں۔ سخاوت کا سب سے بڑا درجہ ایثار ہے۔ ایثار یہ ہے کہ اپنی ضروریات اور احتیاج کے باوجود دوسروں کو اپنا مال دے دیں، جبکہ سخاوت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا وہ مال دوسرے کو دے دے جس کی ضرورت اس کو نہ ہو، حالانکہ ضرورت و احتیاج کے ہوتے ہوئے بخشش کرنا سخت ہے۔ اسی طرح ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں، سخاوت پہلا مرتبہ ہے، اس کے بعد جود ہے، پھر اس کے بعد ایثار ہے۔ جو کچھ کسی کو دے اور کچھ اپنے لیے رکھے وہ سخاوت مند ہے۔ جو زیادہ دوسروں کو دے دے اور اپنے لیے تھوڑا سا رکھے وہ صاحب جود ہے۔ وہ شخص جو ناداروں کو اپنے آپ پر مقدم کرتے ہوئے اپنی ضرورت کی مقدار بھی دوسروں کو دے دے وہ صاحب ایثار ہے۔ ایثار بہت بڑی فضیلت ہے۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے کاموں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ایثار کے چھوٹے چھوٹے نمونے ہماری زندگی میں شب و روز پیش آتے ہیں۔ اگر انسان اس حسینی خصلت کو اپنے اندر پیدا کرے تو زندگی میں 1000 مرتبہ ایثار گری کا موقع ملتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑا دینے سے شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ بھیجنا تو اس سے بھی گری ہوئی بات ہے، لیکن ہماری خود خواہی، خود محوری اور خود غرضی صفت ایثار پر غالب آ جاتی ہے، لہٰذا کسی کی حاجت ہماری نظروں میں نہیں آتی۔ ہماری گلی میں، ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جو ہماری مدد کے محتاج ہیں، کتنے لا علاج مریض ہیں، کتنے بھوکے ہیں، کتنے ضرورت مند ہیں جن کی ضروریات کو ہم پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایثار کو پس پشت ڈالا ہوا ہے، اس خصلت حسینی کو بھول گئے ہیں۔ وگرنہ اگر صفت ایثار پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرے کا رنگ بدل جائے گا۔ کوئی انسان محتاج نہ رہے گا، کوئی انسان طلبگار نہ رہے گا، کوئی فقیر باقی نہ رہے گا۔ ایثار ایک قرآنی اور عاشورائی صفت ہے۔ قرآن کریم میں اس صفت کو بہت سراہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، چاہے انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، اور جسے بھی اس کے نفس کی حرص سے بچا لیا جائے وہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ایثار جیسی بڑی فضیلت کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام سے بہت زیادہ روایات نقل ہوئی ہیں۔ ائمہ معصومین اپنی زندگی میں خود بھی اس صفت پر عمل پیرا تھے اور دوسروں کو بھی ہمیشہ اس کی طرف ترغیب دلاتے تھے۔ اگر ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ایثار کے بہت اعلیٰ نمونے مل سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم کرنے سے باکرامت لوگوں کے گوہر ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کی حقیقت 3 چیزوں میں ہے: تنگ دستی میں انفاق، دوسروں کے ساتھ خود جیسا انصاف کرنا، متعلم کو تعلیم دینا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایثار سب سے بڑی نیکی اور ایمان کا سب سے بلند مرتبہ ہے۔ صدر اسلام میں مسلمانوں نے ایثار کے اعلیٰ نمونے قائم کیے۔ انصار نے مہاجرین کے حق میں، مہاجرین نے انصار کے حق میں ایثار کیا۔ جنگ احد میں جب زخمی بہت پیاسے تھے،
ویسے بھی زخمی کو تشنگی کا شدید احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ جب زخموں سے زیادہ خون بہہ جائے اور بدن میں خون کی کمی ہو جائے تو اسے بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ اس جنگ میں 7 زخمی انتہائی پیاس کی حالت میں میدان میں تھے۔ سکا مشکیزہ اٹھا کر ان کے پاس گیا، دیکھا کہ زخمیوں کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو گئے ہیں۔ سکا کے پاس صرف اتنا پانی تھا کہ جس سے فقط ایک ہی زخمی کی پیاس بجھ سکتی تھی۔ جب سکا نے ایک زخمی کو پانی پیش کیا تو اس نے اشارہ کیا، پہلے دوسرے کو دیجیے، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ پانی پلانے والا اس کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس گیا، اس کو پانی پیش کیا تو اس نے اشارہ کیا کہ پہلے اس تیسرے زخمی کو پلا دیں، وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ جب سکا اس تیسرے کے پاس آیا، اس نے چوتھے زخمی کے پاس بھیج دیا۔ اسی طرح سکا ہر ایک کے پاس جاتا، وہ دوسرے کی طرف اشارہ کر دیتا۔ آخری زخمی کے پاس پہنچا تو پہلا زخمی دنیا سے چل کر شہید ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے سب شہید ہو گئے، لیکن کسی نے پانی نہیں پیا، وہ جان کنی اور زخمی حالت میں اس دنیا سے پیاسے چلے گئے، لیکن ایثار کی اعلیٰ مثال قائم کر کے اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام ایثار کے وہ اعلیٰ نمونے ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی ایثار گری اور فداکاری کے واقعات سے تاریخ کتب بھری پڑی ہیں۔ آپ ایثار کے اس مرتبے پر فائز تھے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر اپنی جان کو رسول اللہ کی جان پر نثار کر دیا۔ یہی تو ایثار کا آخری مرتبہ ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے آسمانوں میں فرشتوں سے حضرت علی علیہ السلام کی ایثار گری کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام پر فخر و مباحات کیا، لہٰذا جبرائیل امین نازل ہوئے اور آپ علیہ السلام کی شان میں یہ آیت لے کر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ ایثار کا اس سے بڑا نمونہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ایثار کی اس سے بڑی مثال اور کون ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ایثار پر جگہ جگہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ سورہ حل عطا کو دیکھیے، پورا سورہ اہل بیت علیہم السلام کی مدح و ثناء میں نازل ہوا ہے۔ اس کی شان نزول میں مفسرین نے کہا ہے، ایک دفعہ حسنین علیہم السلام مریض ہوئے، ان کو بخار ہوا۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان دونوں کی شفا یابی کے لیے نظر مانی کہ اگر خداوند ان کو شفا عنایت فرمائے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ شفا یابی کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور جناب فضہ نے روزہ رکھا۔ گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود نہیں تھا، لہٰذا علی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، کسی سے کچھ مقدار میں جو کا آٹا قرض لیا، گھر آ کر حضرت زہرا کو دیا۔ بی بی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نان جوئی کی چند روٹیاں تیار کیں۔ جب رات ہوئی، حضرت علی علیہ السلام نماز مغربین سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے۔ روزہ افطار کرنے کا اہتمام ہوا۔ ابھی یہ خاندان افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہی تھا، دسترخوان بچھایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فضہ نے جا کر پوچھا کون ہے؟ دستک دینے والا بولا، میں فقیر ہوں، در اہل بیت پر آیا ہوں، میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ جب حسنین علیہم السلام کے والدین نے یہ سنا تو اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ فضہ نے جب دیکھا تو کہا کہ کیا میں آپ کے مکتب کی پلی ہوئی نہیں ہوں؟ کیا آپ نے مجھے ایثار نہیں سکھایا ہے؟ لہٰذا وہ بھی اٹھیں اور اپنے حصے کا کھانا فقیر کو دے دیا۔ جب حسنین علیہ السلام نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر فقیر کو دے دیا۔ دن بھر روزہ رکھنے والے
صرف پانی سے افطار کر کے سو گئے۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا۔ جب رات ہوئی، افطار کے لیے جو ہی دسترخوان آمادہ کیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں یتیم ہوں، محتاج اور بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ حسنین علیہ السلام کے والدین نے اپنا کھانا اس کو دیا۔ ان کی اتباع میں حضرت فضہ اور حسنین علیہ السلام نے بھی اپنا کھانا دے دیا۔ دوسرے دن بھی روزہ دار پانی پی کر سو گئے۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا تو روزہ افطار کرتے ہوئے پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ دستک دینے والے نے کہا کہ میں اسیر ہوں، اہل بیت النبی کے در پر آیا ہوں، مجھے کھانا کھلائیں۔ حسب سابق پھر اہل بیت کے تمام افراد اور فضہ نے بھی اپنا اپنا کھانا اسیر کو دے دیا۔ 3 دن کے روزہ دار پانی سے افطار کر کے سو گئے۔ اہل بیت نے جو نظر مانی تھی اسے پورا کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام حسنین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے چہروں پر بھوک کے آثار اور ضعف و کمزوری دیکھی، لہٰذا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے حبیب کو محزون پایا تو فوراً جبرائیل نازل ہوئے، اہل بیت کی مدح و ثنا میں ایسا نغمہ اور ترانہ لے کر آئے جس کا پڑھنا روز قیامت تک سب مسلمانوں کے لیے عبادت ہو گیا، جس کا نام سورہ حل اتی یا سورہ انسان پڑ گیا۔ یہ سورہ واقعاً سورہ انسان ہے۔ یہ انسانیت کا نمونہ اور معیار ہے۔ اس میں انسان نے جو ایثار دکھایا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ حقیقتاً اس کا نام سورہ انسان ہے، اس لیے کہ یہ سورہ انسانوں کے ایثار کے بدلے میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ کی آیت کے ذیل میں علی حبہ کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کو کھانے کی ضرورت تھی، وہ کھانا چاہتے تھے، خود بھی روزہ دار اور بھوکے تھے، لیکن پھر بھی ایثار کرتے ہوئے اپنا کھانا یتیم و مسکین و اسیر کو دے دیا۔ اس سے بڑا ایثار ہمیں کہاں نظر آئے گا؟ یہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات ہیں۔ اپنی بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن جب محتاج دروازے پر آ کر دستک دے تو اس کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ابن ابی الحدید نے لکھا، ایک دن کسی نے حضرت علی علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، 1 ہفتہ ہوا کہ میرے پاس کوئی حاجت مند نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نظر انداز تو نہیں کر دیا۔ دیکھیے ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام کی یہ سیرت ہے کہ جب 7 دن کے اندر کوئی محتاج نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں۔ اگر ہم اپنے شہر، اپنے محلے یا خاندان میں نگاہ کریں تو کتنے لوگ ہیں جو ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ ہمارے گھروں میں کھانا ہو لیکن ہمسائے کے بچے بھوکے ہی سو جاتے ہوں تو ہم علی علیہ السلام کے پیروکار کہلانے کے ہرگز مستحق نہیں۔ اگر ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہیں، اگر ہم حسین بن علی کے ماننے والوں میں سے ہیں، تو پھر حسینی خصلتیں، عاشورائی صفات اور علوی خصائل کہاں ہیں؟ اگر علی ابن ابی طالب کے پیروکاروں میں ایثار نہ ہوا تو پھر دوسرے لوگوں سے تو ایثار کی توقع نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے ہٹنے لگتے تھے تو پیغمبر اپنے اہل بیت کو آگے بڑھا دیتے تھے اور یوں انہیں سینہ سپر بنا کر اصحاب کو نیزوں اور شمشیروں سے بچا لیتے تھے۔ چنانچہ جنگ بدر میں عبیدہ ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، احد میں حضرت حمزہ اور جنگ معطا میں حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ علیہ السلام اپنے متعلق اسی کے ذیل میں فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو ایک اور شخص کا نام بھی لے سکتا ہوں کہ جس نے انہی لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہا، لیکن ان کی عمریں جلد پوری ہو گئیں اور اس کی موت پیچھے جا پڑی۔ اس زمانے پر حیرت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسوں کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے میدان صحیح میں مجھ جیسی تیزگامی نہیں دکھائی اور نہ ان کے لیے میرے جیسی دیرینہ اسلامی خدمات ہیں۔